اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الابتہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بیارض مدینہ بالقاسم محمد وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلوات اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ حضرات محترم، خداوند عالم آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور جس جلیل القدر عبادت میں آپ حضرات مصروف ہیں، خداوند عالم آپ کی سعی کو اللہ مشکور فرمائے۔ میرے انتہائی فاضل لائق صد احترام بھائی مولانا ریاض حسین صاحب قبلہ نے میرے متعلق جن خیالات کا اظہار فرمایا، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، ورنہ میں کسی قابل نہیں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک واسطے کا اظہار ہوتا ہے، ورنہ آدمی اس مقدس عبادت کے لیے لازماً وہیں پہنچتا ہے کہ جہاں 12ویں سرکار کی طرف سے اس کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ برائے خوشنودی کامیال محمد صلی مولانا ریاض حسین صاحب قبلہ کو اللہ سلامت رکھے، اس وقت ہماری ممبر کی دنیا کے نامور خطیب ہیں، ان کی توفیقات میں خداوند عالم اضافہ فرمائے اور انہیں صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ بہرحال یہ وسیلہ بن گئے مجھے یہاں تک پہنچانے کا، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کی وجہ سے میں شریک عبادت ہو سکا ہوں۔ اب جو انہوں نے مجھے موضوع عطا فرمایا ہے، آپ یقین کیجئے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جہاں ہماری عقلیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے عام نبوت کا کمال شروع ہوتا ہے۔ دیکھیے دوستو، 4 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ ہے جمادات کا، دوسرا ہے نباتات کا، تیسرا ہے حیوان کا، چوتھا ہے انسان کا۔ جہاں جمادات کے کمالات ختم ہوتے ہیں وہاں سے نباتات کے کمالات شروع ہوتے ہیں، اور جہاں نباتات کے کمالات ختم ہوتے ہیں وہاں سے حیوانات کے کمالات شروع ہوتے ہیں، اور جہاں حیوانات کے کمالات ختم ہوتے ہیں وہاں سے انسان کا کمال شروع ہوتا ہے، اور جہاں انسان کے کمالات ختم ہوتے ہیں وہاں سے عام نبوتوں کا کمال شروع ہوتا ہے، اور جہاں عام نبیوں کے کمالات ختم ہوتے ہیں وہاں سے ختم نبوت کا کمال شروع ہوتا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ میں شان رسالت کے بیان کا حق ادا کر سکوں گا، یہ بالکل ناممکن ہے میرے لیے۔ صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے کہ ہم اس کمال تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن چلیے
معرفت کا کوئی کونا ہمارے ہاتھ میں آ جائے، ہماری نجات توجہ ہے یہ نہیں صاحبان؟ جو بقول مولانا ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ ارشاد الہی ہو رہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور یہ وہ آیہ مبارکہ ہے کہ جس کا ترجمہ بچے بچے کو یاد ہے۔ ہم نے نہیں بھیجا ہے ہمارے حبیب آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر۔ میں توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی، عجیب و غریب آیت ہے۔ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر بھیجا، عالمین کے لیے۔ اب میں اس تشریح میں اگر پڑ جاؤں کہ عالمین کا دائرہ کتنا وسیع ہے، تو یہ اتنا وسیع ہے کہ محدود وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ بذات خود ایک عالم ہے۔ اور سائنس نے جو انکشافات کیے ہیں تو ذرے کا ناقابل تقسیم ذرہ جو ایٹم کہلاتا ہے، اس کے اندر پھر وہی عالم پوشیدہ ہے جو نظام شمسی کے اندر بند ہے۔ جس طرح سورج کے ارد گرد تمام سیارے چکر لگاتے ہیں، ایٹم کے اندر بھی وہی نظام شمسی ہے۔ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹرون، نیوٹرون مرکزی دائرہ ہے، الیکٹران اور پروٹون اسی کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ اگر سورج اپنے مرکز سے ہٹ جائے گا تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے، جب ایٹم کا مرکزی دائرہ پروٹون ہلا دیا جاتا ہے، وہیں سے ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے اور دنیا کی تباہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بذات خود ایٹم بھی ایک عالم ہے، اور اس کے علاوہ جتنے عوالم ہیں، اس لیے کہ عالم عناصر اور ہے، عالم جواہر اور ہے، عالم مادی اور ہے، عالم تفکر اور ہے، عالم تعقل اور ہے، عالم ایجاز اور ہے، عالم اتناب اور ہے۔ اگر میں ان عوالم کی فہرست گنانے لگوں کہ جو صرف معقولات سے تعلق رکھتے ہیں تو دائرہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے ہماری عقلیں اس کو پھر سمیٹ نہ سکیں۔ میں تو صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر بھیجا، بزرگان محترم یاد رکھیے گا، اللہ کے خزانے میں رحمت سے بڑا کوئی لقب نہیں ہے۔ کسی نبی کو اس نے رحمت نہیں کہا، آدم کو رحمت نہیں کہا، نوح کو رحمت نہیں کہا، موسیٰ کو رحمت نہیں کہا، جناب عیسیٰ کو رحمت نہیں کہا، جناب ابراہیم کو رحمت نہیں کہا، اور اگر رحمت کہا تو اپنے حبیب کے لیے کہا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر بھیجا۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمت کی کیا معنی ہے؟ حضرت امام فخر الدین رازی نے بڑے راضی ہو کے لکھے ہیں رحمت کے معنی۔ ارشاد فرماتے ہیں الرحمت ما ہیا، رحمت کیا ہے؟ ہیا حل المشکلات و انجاح الحاجات، رحمت کا مطلب ہے مشکلات کا حل ہو جانا اور حاجتوں کا پورا ہو جانا۔ جہاں مشکلات حل ہو جائیں اور حاجتیں پوری ہو جائیں اسے کہتے ہیں رحمت، اور اللہ نے سرکار کو رحمت قرار دے کر بھیجا۔ اب یاد رکھیے گا، جہاں جہاں رحمت اور اس کے اجزاء ہوں گے وہ حلال مشکلات بھی ہوں گے اور حاجت روا بھی ہوں گے۔ نہیں، ابھی آپ کو لطف نہیں آیا، میں پھر کہتا ہوں، یہ جو ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر بھیجا، اور رحمت سے بڑا لقب بھی کوئی نہیں ہے، لیکن عربی زبان کے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اس ترجمے کو کامل و اکمل نہیں سمجھتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، موضوع تو دے دیا بھائی صاحب نے، تھوڑا تھوڑا آسان چلو نا، تھوڑا تھوڑا سوکھے راہ بھی جائے۔
ضروری ہے وہ 100 کے راہ میں نے آپ کے لیے چھوڑ رکھے ہیں. اب مجھے تو آپ نے ممبر تک بڑے اوکھے راہ سے پہنچایا ہے, تو علم کا 100 راہ کیسے تلاش کروں؟ بہرحال میری کوشش ہوگی کہ میں انتہائی آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں. میرے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو اتنی عربی نہیں آتی تھی کہ وہ کہہ دیتا انت رحمہ, میرے حبیب آپ رحمت ہیں عالمین کے لیے. اللہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا محمد الرحمہ, محمد رحمت ہے عالمین کے لیے. یہ اللہ کو اتنا چکر لگا کر آنے کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس لیے کہ فقہ جعفریہ کے ایک معمولی طالب علم کی حیثیت سے جب میں اس پر غور کرتا ہوں, رحمت سے بڑا لقب بھی کوئی نہیں ہے, لیکن کیا صرف رحمت قرار دے دینے سے حضور کی ذات کو کیا شان رسالت میں رفعت پیدا ہو جاتی, بلندی پیدا ہو جاتی؟ مجھے تو ایسا نظر نہیں آیا. پھر توجہ چاہتا ہوں. اور یہ کہاں اللہ نے کہا ہے کہ حبیب ہم نے تیری ذات کو رحمت قرار دیا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ حضرات کہیں کہ ہم تجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, ابھی تو نے آیت پڑھی ہے, ابھی ترجمہ کیا اور ابھی پھر کہہ دیا ہے کہ کہیں ذات کو رحمت کہا ہی نہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا محمد الرحمہ, محمد رحمت ہے. اللہ کو کہہ دینا چاہیے تھا انت رحمہ, میرے حبیب آپ رحمت ہیں. اللہ کو اتنا چکر کیوں لگانے کی ضرورت پڑ گئی؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر. معاف کیجئے گا, ذات کو رحمت نہیں کہہ رہا, بھیجنے کو رحمت کہہ رہا ہے. بھائی میں توجہ چاہوں گا, یہ جو لفظ ارسال ہے نا, وما ارسلناک, ہم نے نہیں کیا تیرا ارسال مگر عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر. ارسال کے معنی ہوتے ہیں بھیج دینا. پھر غور کیجئے گا, ارسال کے معنی ہوتے ہیں بھیج دینا. بھیج دینا ایک صفت ہے, صفت محتاج ہوتی ہے موصوف کی, حال محتاج ہوتا ہے ذوالحال کا. آنا جانا میری ذات سے وابستہ ہے. میری ذات ہوگی تو میں بلایا بھی جاؤں گا, بھیجا بھی جاؤں گا. میری ذات ہی نہیں ہوگی تو نہ بلایا جاؤں گا نہ بھیجا جاؤں گا. کیا بلاغت ہے کلام الہی میں کہ میرے حبیب تیری ذات تو بہت بلند ہے. یہ جو تیری ذات کی صفت ہے نا ارسال, میں نے اس صفت کو رحمت بنا دیا, تو جس کی صفت رحمت ہے اس کی ذات کتنی بلند ہوگی. میں اللہ آپ کو سلامت رکھے. ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد علیہ. ذرا پھر غور کیجئے گا, ارسال کے معنی ہے بھیج دینا. اور لفظ ارسال کی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ ارسال ذرا جدائی کو چاہتا ہے, لفظ ارسال دوری کو چاہتا ہے. جب تک جدائی اور دوری نہیں آئے گی لفظ ارسال صادق نہیں آ سکتا. بھائی جیسے مولانا آپ فرماتے ہیں ذرا آسان رستہ بھی تو ہے, تو اب آسان مثال سے عرض کروں, آپ خط نہیں لکھتے تو خط میں لکھتے ہیں کہ میں خط ارسال کر رہا ہوں, یا کسی کو بھیجتے ہیں آپ, ارسال خدمت ہے, میں آدمی بھیج رہا ہوں. اگر خط لکھ کر جیب میں رکھے رہیں تو ارسال ہو جائے گا؟ جب تک کہ اسے لکھ کر لیٹر باکس میں ڈال کر اپنی ذات سے جدا کر کے دور نہیں کریں گے لفظ ارسال صادق نہیں آئے گا. توجہ چاہتا ہوں. بھیجنا, آپ نے خط بھیجا, خط لکھ کر جیب میں رکھے رہیں, بھیجنا ہو جائے گا؟ اچھا صاحب, آپ نے آدمی بھیجا مجھے بلانے کے لیے, تو آدمی کو بٹھائے رکھیں آپ اپنے پاس, بھیجنا ہو جائے گا؟ جب تک کہ آپ اسے میسیج دے کر پیغام دے کر اپنے سے جدا کر کے لاہور ذرا دور نہیں بھیجیں گے یہاں سے, لفظ بھیجنا صادق نہیں آئے گا. اور ہے صاحبان یا نہیں؟ پھر غور کیجئے,
اب کلام الہی کی بلاغت کا جائزہ آپ لے لیں، کیا رفعتیں ہیں اس کلام میں۔ میرے حبیب، جب میں نے تجھے خلق کیا، جب میں نے تجھے بنایا، تو بنا کر میں نے تجھے اپنے پاس رکھا، تو متن توحید کا حاشیہ بنا رہا، تو توحید کے پھول کی خوشبو بنا رہا، تو شمع وحدت کی ضیاء بنا رہا۔ لیکن جب میں نے بمصلحت ہدایت تجھے اپنی ذات سے جدا کر کے خلق میں ذرا دور بھیجا تو یہ دوری عالمین کے لیے رحمت بن گئی، تو جس کی دوری رحمت ہے اس کا قرب کتنا بلند ہوگا، یہ سمجھا جائے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ذرا شان رسالت کو اس انداز سے بھی دیکھیے۔ میرے حبیب بنایا اس وقت میں نے جب کائنات میں اسی طرح خاموشی تھی جیسے اس مجلس میں ہے۔ ایک سناٹا، ایک خاموشی، عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئے تھی۔ سمت اپنے وجوہ کے لیے مشرق و مغرب، جنوب و شمال کے محتاج تھے۔ پہاڑوں کی بلندی فوقیت کی جویاں تھی، قعر دریا پستی کا متلاشی تھا، زمین بچھنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی، آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا۔ نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا۔ نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارے تھے نہ جھلک تھی، نہ ڈالیاں تھی نہ لچک تھی، نہ بلبل تھا نہ چہک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی، نہ غنچے تھے نہ چٹک تھی، نہ خار تھا نہ کھٹک تھی۔ کائنات میں ایک شمع وحدت جل رہی تھی، قربان ہونے کے لیے کوئی پروانہ موجود نہ تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اول مخلوق کو بنانا شروع کیا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فاحببت ان اعرف، تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقت الخلق لکی اعرف، تو میں نے ایک خاص مخلوق کو بنانا شروع کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ بس ایک تھا کائنات میں وہ اللہ بنانے والا، اور ایک تھا مخلوقات میں وہ نور محمدی بننے والا۔ ایک لامکان بنا رہا تھا، ایک لامکان بن رہا تھا، ایک لازمان بنا رہا تھا، ایک لازمان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال بنایا کہ اس کا سایہ بھی ختم کر دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس کی مثل نہ ہو جائے۔ اللہ رے شان محمدی کہ اپنے حبیب کو اتنا بے مثل بنایا، سایہ اڑا دیا تاکہ کہیں میرے حبیب کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ نافہم مولویوں، جس کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا، ہم سایہ کب محمد جیسا ہو جائے گا۔ باس رانی سے تو سلامتی واسطہ سلوا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں بڑی بحثیں چھڑیں کہ سرکار کا سایہ کیوں نہیں۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارا سایہ ہے وہ سرکار کا نہیں ہے، یا اللہ نے حضور کا سایہ کیوں نہیں رکھا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی تقریریں کی، اور ایسی تقریریں کہ سبحان اللہ، توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن سب سے زیادہ جو پیاری تقریر لگی مجھے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے حضور کا سایہ کیوں نہیں رکھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس لیے سایہ نہیں رکھا کہ اگر سورج ادھر نکلا اور حضور ادھر جا رہے ہوتے تو سایہ رہتا آگے، اور اللہ کا حکم ہے لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے آگے رہنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ کہا جاتا ہے ہماری مجالس میں
ان جلیل القدر ہستیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. آپ آئیں تو پتہ چلے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ سایہ آگے رہتا، اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کا اپنا سایہ اس کے آگے چلے. اور اگر سورج بھی ادھر نکلا ہے اور حضور بھی ادھر جا رہے ہیں، سایہ رہتا پیچھے، اور پیچھے آ رہے ہیں ہم سب. ہم آج حضور کے صدقے میں تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں، مگر اسلام لانے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے. ہم گناہگار تھے، لات و منات کے پجاری تھے، دنیا جہان کی غلطیاں اور لغزشیں ہم سے ہوتی رہیں. یہ تو سرکار کا کلمہ پڑھا تو حضور کے مقربین میں آ گئے، ورنہ اس سے پہلے ہماری کوئی ویلیو نہیں تھی، ہم گناہگار لوگ تھے. اور اگر سایہ پیچھے رہتا، پیچھے ہم آ رہے ہیں. ہم گناہگاروں کے قدم حضور کے سائے پہ پڑتے. اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ ہمارے قدم حضور کے سائے پر پڑیں، لہذا اللہ نے سایہ ہی اڑا دیا تاکہ نہ سایہ آگے رہے نہ سایہ پیچھے چلے، تاکہ کسی کے قدم میرے حبیب کے سائے پر نہ پڑ جائیں. حضرت عثمان کی اس تقریر پر میری لاکھوں تقریریں قربان ہو جائیں. کم از کم انہوں نے ان مولویوں کو اتنا تو سمجھا دیا کہ اب ہم میں اور آل میں فرق کو محسوس کرو. ہم صحابی ہیں، ہمارے قدم سائے پر نہیں آ سکتے. اب کتنی عظمت والے ہوں گے آل کے وہ قدم جنہوں نے سائے کو چھوڑ کر مہر نبوت پر آ کر بتایا کہ ہمیں پہچانو کہ ہم کون. توجہ ہے میرے محترم سے؟ اور ہے میرے محترم سامعین. اور جب بنا لیا، اب بنانے کے بعد اپنی بارگاہ میں رکھا، اور بارگاہ میں ایسے رکھا کہ جیسے متن کے اوپر حاشیہ ہوتا ہے. ایسے رکھا جیسے یہ پھول ہے، اس کے ساتھ خوشبو ہوتی ہے، لیکن بمصلحت ہدایت ذرا خلق میں دور بھیجا تو یہ دوری عالمین کے لیے رحمت بن گئی. تو جس کی دوری رحمت ہے اس کا قرب کتنا بلند ہوگا. نہیں، میرے خیال میں ابھی واضح نہیں کر سکا، پھر میں عرض کرتا ہوں. لفظ ارسال جہاں پر بھی آئے گا، ارسال کی کیا معنی ہے؟ بھیجنا. ٹھیک ہے نا؟ اردو میں بھیجنا، عربی میں ارسال، فارسی میں فرستادن، اور ہماری یہاں کی پنجابی زبان میں ٹورنا. ٹھیک ہے نا بھئی؟ لفظ زبان بدل گئی مگر مفہوم تو ایک ہی رہا نا. بھئی بڑے غور سے سنیے گا. جہاں لفظ ارسال آئے گا، جہاں لفظ بھیجنا آئے گا، جہاں لفظ گھلنا آئے گا، گھلنا بھی کہنے رہے نا، سانو پتہ سارا ہے، سانو جان کے تسی پوچھ نہیں، اس سلسلے میں ان کا شاگرد ہوں مولانا کا. تو جہاں یہ لفظ آ جائے گی، تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کس نے بھیجا، کس کو بھیجا، کن کی طرف بھیجا. آپ خط لکھتے ہیں نا تو آپ لکھتے ہیں مرسلہ فلاں، تو مرسل آپ ہیں. مرسل الیہ وہ ہے جس کی طرف خط جا رہا ہے. خط کو کہتے ہیں مراسلہ، بھیجا ہوا. توجہ ہے دوستو؟ یہ نہیں بھائی؟ اسی طریقے سے یاد رکھیے، لفظ ارسال جہاں آئے گا تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کس نے بھیجا، کس کو بھیجا، کن کی طرف بھیجا. جس نے ارسال کیا اسے کہتے ہیں اللہ. جس کو بھیجا اسے کہتے ہیں رسول. رسول کا لفظی ترجمہ ہے بھیجا ہوا. اور جن کی طرف بھیجا اسے کہتے ہیں مخلوق. جس نے بھیجا وہ اللہ، جسے بھیجا وہ رسول، اور جن کی طرف بھیجا مخلوق.
اب جتنے سنی شیعہ بھائی بیٹھے ہیں مجھے سوچ کے بتا دیجئے گا کہ عقلی طور پر، فکری طور پر جسے بھیجا جا رہا ہے وہ بھیجے جانے سے پہلے بھیجنے والے کے قریب ہوگا یا ان کے قریب ہوگا جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ کس کے قریب ہوگا؟ بھیجنے والے کے؟ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ کی تعریف کیجئے، توجہ چاہتا ہوں بھائی، اللہ کی تعریف کیجئے، الفاظ میں آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، تخیل اس کا ادراک کر سکتا نہیں، زمانی نہیں ہے، مکانی نہیں ہے، قابل تحلیل نہیں ہے، لائق اشارہ نہیں ہے، قابل تجزیہ نہیں ہے، اس کا حلول ممکن نہیں ہے، اس تک رسائی ہو سکتی ہی نہیں ہے، پھر اللہ ہے کون؟ تو تمام سنی شیعہ علماء کے علم کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے کمال مطلق کے نقطہ اول و آخر کا، کمال مطلق کا نقطہ اول بھی وہی ہے، نقطہ آخر بھی وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی بننے سے پہلے اس نقطہ کمال کے قریب ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، پڑھے لکھوں کے لیے پھر ایک جملہ کہتا ہوں، رسول بننے سے پہلے اس نقطہ کمال کے قریب ہوگا۔ کمال کے قریب نقص جا نہیں سکتا، اس لیے کہ نقص کمال کے قریب پہنچ جائے تو کمال کمال نہیں رہتا۔ نبی رسول بننے سے پہلے اس نقطہ کمال کے قریب ہوگا جسے اللہ کہتے ہیں، اور کمال کے قریب نقص جا نہیں سکتا۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ نبی بننے سے پہلے ان تمام نقائص سے پاک ہوگا کہ جو مخلوق میں پائے جاتے ہیں، اور وہ ہستی جو تمام نقائص سے بری ہو اسی کو فقہ جعفریہ میں معصوم کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اسی کو فقہ جعفریہ میں معصوم کہتے ہیں۔ لیکن وہ افراد، وہ میرے بھائی جو میری فکر سے ہم آہنگ نہ ہوں، وہ دل برداشتہ نہ ہو کہ میں نے کسی کی تردید کر دی، ایسا نہیں ہے کہ دیگر فقہا کے نزدیک نبی معصوم نہیں ہے، نہیں، حضرت امام اعظم بھی معصوم مانتے ہیں، امام شافعی بھی معصوم مانتے ہیں، امام مالک بھی معصوم مانتے ہیں، احمد بن حنبل بھی معصوم مانتے ہیں۔ یہ چاروں فقہا کے نزدیک پیغمبر معصوم ہیں، اور فقہ جعفریہ میں بھی پیغمبر معصوم ہے۔ اب آپ کہیں گے جب یہ بات ہے تو پھر امتیاز کیسا امتیاز؟ اب توجہ سے سن لیجئے، اب توجہ سن لیجئے۔ امتیازی فرق یہ ہے کہ باقی جتنے فقہا ہیں ان کے نزدیک رسالت و نبوت شرط عصمت ہے، یعنی جب کوئی نبی اور رسول بن جاتا ہے تو معصوم بھی ہو جاتا ہے۔ اس باریکی کو سمجھیے آپ۔ باقی سب فقہا نے یہ کہا کہ جب کوئی نبی اور رسول بن جاتا ہے تو معصوم بھی ہو جاتا ہے۔ فقہ جعفریہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، عصمت شرط نبوت و رسالت ہے، چونکہ معصوم ہوتا ہے اس لیے نبی بنتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ معصوم ہوتا ہے اس لیے نبی اور رسول بنتا ہے۔ ورنہ آپ مجھے بتا دیجئے کیا وجہ ہے؟ چھوٹے چھوٹے نبی آتے رہے، اعلان نبوت اور رسالت کرتے رہے، عیسیٰ نے ماں کی گود میں اعلان کر دیا، یحییٰ کے لیے حکم ہوا کہ ہم نے تجھے بچپن سے کتاب و نبوت عطا کی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا۔ کسی کو شکم مادر میں عطا کرتا ہے اور اعلان بھی کر دیتا ہے، فبشرناہ بغلام علیم۔ محمد علی محمد صلوات۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ بس ذرا غور سے سماعت فرما لیجئے اور پھر میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے نبی تو اعلان کرتے رہے کہ میں نبی ہوں، اور جو تمام کا سردار تھا، جو تمام نبیوں کا نبی تھا، اللہ نے کیوں سے 40 سال تک خاموش رکھا؟ کیوں کہا کہ 40 سال تک
نہ اعلان رسالت کرنا، نہ قرآن پڑھ کے سنانا. توجہ کیجئے گا، یہیں سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی فقہا کو. توجہ کہ چونکہ پیغمبر 40 سال تک خاموش رہے، لہذا 40 سال تک پیغمبر کو نہ علم کتاب تھا نہ علم نبوت تھا، اس لیے خاموش رہے. اور ہمارا یہ چیلنج ہے، اس فقہ جعفریہ کے چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر نبی کو 40 سال تک نہ علم قرآن تھا اور نہ علم نبوت و رسالت تھا، میرا چیلنج ہے آپ 40 سال کے دوران نبی کا کوئی قول و فعل مجھے ایسا دکھا دیں جو خلاف قرآن گیا ہو یا خلاف نبوت ہو رسالت. کوئی ایک عمل مجھے ایسا دکھا دیجئے جو خلاف قرآن گیا ہو، خلاف نبوت و رسالت گیا ہو. یہ اللہ نے 40 سال تک کیوں خاموش رکھا؟ اس لیے کہ عصمت پہلے تھی. اللہ نے کہا 40 سال تک قول و فعل سے، نقل و حرکت سے، نشست و برخاست سے، سیرت و صورت سے ثابت کر دے کہ تو ہر اعتبار سے معصوم ہے، تیرے اندر کسی قسم کا نقص اور عیب نہیں ہے. اور جب کافر خون کے پیاسے دشمن بھی مان جائیں کہ تو صادق بھی ہے اور امین بھی، تو اب اعلان رسالت کر دینا. نہیں، ابھی آپ کو لطف نہیں آیا، میں بھائی ریاض صاحب کے فرمان پر اور سہل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کرتا تو میں آسان ہوں مگر وہ پھر مشکل بن جاتا ہے. اب میں کیا کروں؟ یعنی اللہ بتلانا یہ چاہتا تھا میرے حبیب 40 سال تک پہلے قرآن سنانا نہیں، پہلے قرآن بن کے دکھا دے، پھر قرآن پڑھ کے سکھا. توجہ ہے صاحبان یا نہیں ہے؟ اللہ نے کہا میرے حبیب پہلے قرآن بن کے دکھا دے، پھر قرآن پڑھ کے سن، ثابت کر دے کہ کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے ہاں کسے کہتے ہیں معصوم؟ جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس کے اندر نہ خلقی نقص ہو نہ خلقی عیب ہو، اسے کہتے ہیں معصوم. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ہمارے ہاں یہ کیوں ہے؟ نبی کی عصمت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمارے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اصول دین میں. چونکہ ہمارے اصول دین میں توحید کے ساتھ عدالت کی شرط ہے. ہر ایک کو خدا نہیں مانتے، ہمارا خدا وہ ہے جو عادل ہے. اور تقاضا عدل یہ ہے کہ جب خدا عادل ہے تو نبی معصوم ہوگا. اس لیے کہ اگر خدا عادل نہیں ہوگا تو نبی معصوم بھی نہیں ہوگا. توجہ چاہتا ہوں. اور یاد رکھیے جہاں اصول دین میں عدالت نہیں ہے وہاں نبی معصوم بھی نہیں ملے گا، وہاں نبی معصوم نہیں ملے گا. حیدرآباد سندھ میں ایک دفعہ میں پڑھ رہا تھا تو مولا کی ولادت کے سلسلے میں میری تقریر چل رہی تھی. سامنے ایک مسجد تھی، میں نے اس میں کہا کہ یہ مولا کی ولادت کی نشانی آج تک کعبے کی وہ لکیر ہے جسے کوئی مٹا نہیں سکا. تو ایک مولانا کو جوش آ گیا، انہوں نے اسپیکر کھول دیا اور کہنے لگا غلط غلط. میں نے کہا بھائی کوئی نئی تحقیق ہوگی. میں سننے بیٹھ گیا. بہت زندگی گزاری جے کو مولوی ایسا ہی دیکھا ہے جے منہ جو صحیح بھی کری نہیں کرتا. اب وہ میں بیٹھ گیا مولانا اس انتظار میں کہ دیکھیں کہتا کیا ہے. اس نے کہا کہ میرے مرشد نے مجھے بتایا. جی ہاں، اس کے مرشد نے اسے بتایا مولوی کو کہ علی کی ولادت کی لکیر نہیں ہے دیوار کعبہ میں، بلکہ اصل میں نبی اکرم عبادت کے لیے جاتے تھے کعبے میں اور دروازہ بند کر کے عبادت کرتے تھے. ایک دن پریشانی ہوئی کچھ گھریلو، تو وہ جلدی جلدی عبادت چھوڑ کے گھر چلے گئے اور تسبیح کعبے میں بھول گئے. باہر سے نبی نے دروازہ بند کر دیا تو تسبیح کا دل گھبرایا.
وہ دیوار توڑ کے نکل آئی ہے. نبی تسبیح بھول گئے اور وہ دیوار توڑ کے نکل آئی. اب کیا نتیجہ میں نکالوں؟ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ علی کی ولادت کی لکیر نہیں ہے اس میں، نہ تسبیح کی بھی نہیں ہے، نبی کے بھول کی نشانی ہے. بنیاد تو بھول ہے نا. جب نبی بھول جائیں گے، بھول کے چلے گئے، حالانکہ تسبیح ہوتی جو ہر وقت ہاتھ میں رہتی ہے. میں نے مولانا سے کہا، میں نے کہا مولانا پھر قیامت کے دن بڑی مصیبت میں پھنسو گے، اس لیے کہ نبی کو ہے بھولنے کی عادت بقول تمہارے. وہ ہاتھ والی تسبیح بھول کے چلے گئے اور آپ ساری دنیا جائیں گی، آپ کے مرشد بھی جائیں گے سرکار دو عالم سے بخشش کے لیے، شفاعت کے لیے. تو سب سے پہلے تو دیکھ کر پوچھیں گے تو ہیں کون؟ وہ کتوں آیا تم؟ کہ سرکار میں آپ کی مسجد میں رہتا تھا، وہاں پڑھاتا تھا، آپ کا ذکر اذکار کیا کرتا تھا، آپ مجھے تو نہیں بھولے؟ اور کتنے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو کہیں گے سرکار چلیے تو 1400 سال بعد والا تھا، اسے بھول گئے، ہم تو آپ کے پاس بیٹھنے والے ہیں، ساتھ رہنے والے ہیں، ہمیں تو نہ بھولیں. اور کتنی خواتین ایسی ہوں گی کہ زندگی ہماری آپ کے پاس گزر گئی، ہمیں تو نہ بھولیں. سرکار کہہ دیں گے جب میں ہاتھ والی بھول جاتا ہوں تو ساتھ والی کو کیسے یاد؟ توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ یہ خرابی وہیں پر لازم آتی ہے کہ جہاں اصول دین میں عدالت نہیں ہوتی، نبوت کے ساتھ عصمت نہیں ہوتی. اور جب نبی معصوم نہیں ہوگا تو امام خود بخود معصوم نہیں ہوگا. ہمارے یہاں 12 معصومین کا تصور کیوں ہے؟ اس لیے کہ معصوم کا جانشین معصوم ہوتا ہے، اور ہمارے 12 معصومین پر میں ادھر ادھر کی دلیلیں دینے کا عادی نہیں ہوں. فلپس کے ہٹی بدترین دشمن ہے اسلام کا اور بدترین دشمن ہے ائمہ اطہار کا. اس نے کبھی معاف نہیں کیا ہے، کرسچن ہے، بدترین نقاد ہے سرکار دو عالم کا، اور اہل بیت کے مقابلے میں اس نے ہمیشہ شاہان بنو امیہ اور شاہان بنی عباس کا ساتھ دیا ہے. لیکن جب اس نے ہسٹری آف دا عرب لکھی تو لکھتے لکھتے دنیا جہان کے مذاہب کے اس نے آئمہ پر نظر ڈالی، اور جب ہمارے 12 اماموں پر پہنچا تو اس جیسے بدترین دشمن نقاد کو بھی یہ جملے لکھنے پڑے کہ دا امامیٹس آف شیعہ ور ڈیوائنلی پروٹیکٹڈ فرام سن اینڈ ایرر، کہ دنیا جہان کے اماموں میں فقط یہ 12-14 ہی مجھے معصوم، بے خطا اور بے نیاز نظر آتے. مشرودی محمد والے محمد توجہ ہے دوستو؟ یہ نہیں ہے کیا ایک کلمہ گو کا دل نہیں دکھتا کہ جس حبیب کو اللہ نے اتنا معصوم بنا کر بھیجا ہو؟ آج جدید تحقیق ہو رہی ہے، نت نئی کتابیں مارکیٹ میں چھپ چھپ کے آ رہی ہیں کہ نبی جان بوجھ کے تو خطا نہیں کرتے، کبھی کبھی بھول کے ہو جاتی ہے غلطی. میری بات پہ غور ہے؟ یہ آ رہی ہیں کتابیں آپ کی مارکیٹ میں، وہ بالکل ہم جیسے تھے اور کوئی فرق نہیں تھا، خطا ہم سے بھی ہو جاتی ہے اور نبی جان بوجھ کے نہیں کرتے. توجہ چاہتا ہوں، نبی جان بوجھ کے خطا نہیں کرتے، کبھی کبھی بھول کے ہو جاتی ہے. میں نے کہا مولوی صاحبان وہ بات کرو جسے کامن سینس تو قبول کرے. میں نے مولانا ریاض حسین صاحب سے کہا، میں نے کہا مولانا میرے ڈرائیور بیچارہ بوڑھا ہو گیا ہے، گھر بیٹھ گیا ہے، مجھے ایک ڈرائیور آپ دے دیں بہت اچھا، جو بہترین ہو، ماہر. ان کا ڈرائیور میرے کو بہت ہی چنگا ہے پر تنخواہ ذرا زیادہ لے گا. میں نے کہا مولانا ڈرائیور اچھا ہونا چاہیے، تنخواہ کی کوئی بات نہیں، مولا کے خزانے سے جائے گی، دے دیں گے اس کو. پھر مجھے کہنے لگے کہ آدمی بہت چنگا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اندر ایک ذرا سی خرابی ہے، جان بوجھ کے نہیں کرتا، کبھی کبھی بھول کر. جب ٹریفک کا اشارہ ادھر ہو وہ اسٹیئرنگ ادھر موڑ دیتا ہے، کبھی کبھی بھول کر، جان بوجھ کے تھوڑی کرتا ہے وہ. ارے میں نے کہا بھائی مجھے ایسا ڈرائیور نہیں چاہیے، اشارہ ادھر ہو اور وہ اسٹیئرنگ ادھر موڑ دے، اس لیے کہ وہ بھیانک ایکسیڈنٹ ہوگا کہ پھر میں رہوں گا ہی نہیں، تو ڈرائیور کو کیا کروں گا میں.
میں نے کہا مولانا شوگر کی تکلیف رہتی ہے، کوئی بہترین ڈاکٹر بتائیں۔ ان کا میں بتاتا ہوں، ابھی ابھی آیا ہے سوئٹزرلینڈ سے اور امریکہ کا تربیت یافتہ اور بہترین ڈاکٹر ہے، ذرا مہنگا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، شوگر ٹھیک ہو جائے۔ ان کا چلیے آپ جائیے، یہ لیجیے میں کارڈ بھی دیتا ہوں، اور جب میں چلنے لگوں اور یہ کہیں کہ ڈاکٹر تو بہت قابل ہے مگر اس کے اندر بس ایک ذرا سی خرابی ہے، میں نے کہا وہ کیا؟ کہ جان بوجھ کے نہیں کرتا، کبھی کبھی بھول کے نسخے میں دوا کی جگہ زہر لکھ دیتا ہے، تو میرے چلتے ہوئے قدم رک جائیں گے۔ کہنے لگا نہیں، جان بوجھ کے نہیں، کبھی کبھی بھول کے۔ میں نے کہا مولانا اگر اس کبھی کبھی میں بھی آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک کیس چلا، میں نے کہا مجھے وکیل چاہیے۔ میرے بھائی علی رضا صاحب، اللہ ان کی زبان میں تاثیر عطا کرے، ان کا میاں والی میں ایک وکیل ہے میرے علاقے میں، بہترین بار اٹلا ہے اور رہتا تو میاں والی میں ہے، لیکن وکیل بڑا قابل ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں چلنے لگا اس کی طرف، کہنے لگا بس اس میں ایک ذرا سی خرابی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ جان بوجھ کے نہیں کرتا، کبھی کبھی بھول کر بحث کرتے کرتے عدالت میں مخالف کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے ہاتھ جوڑ دی، میں نے کہا قبلہ یہ آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ، آپ مجھے سوچ کے بتا دیجئے، اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی ہے کہ آپ ایسا ڈرائیور نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول جائے، ایسا حکیم اور ایسا ڈاکٹر نہیں رکھتے جو کبھی کبھی بھول کر زہر لکھ دے، ایسا وکیل نہیں چاہتے جو کبھی کبھی بھول جائے۔ تو مولویوں نے اللہ کو اپنے زیادہ کم عقل سمجھ رکھا ہے، جو عالمین کی ہدایت کے لیے ایسا رسول بنا کر بھیج دے گا جو کبھی کبھی بھولتا پھرے۔ اے بھائی یہ بھول جانا نقص ہے، یہ بھول جانا عیب ہے، اور یہ عیب پیغمبر میں اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے ہی دن وضاحت سے کہہ دیا تھا سنقرئک فلا تنسیٰ، ایسا پڑھا کر بھیجوں گا کہ بھول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تیرا۔ بھول جانا نقص ہے، بھول جانا ایک عیب ہے۔ میں پوچھتا ہوں اور نبی کی ذات پر بھول اور سہو اور نسیان کے عیب لگانے والے مولوی صاحبان، مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، کیا آج تک کسی نے کسی عیب دار کی قسم کھائی ہے؟ کیوں میرے خاموش دوستو؟ آپ کی خاموشی بتلاتی ہے کہ شاید یہاں رواج ہو۔ یہاں کسی نے قسم کھائی ہو، قسم میں مجھے تیرے ٹیڑھے منہ کی، قسم ہے مجھے تیری لنگڑی ٹانگ کی، کھائی ہے کسی نے قسم؟ معلوم ہے کوئی کسی عیبدار کی قسم نہیں کھاتا، اور خدا کیا کہتا ہے؟ لعمرک، اے رسول مجھ کو تیری تمام زندگی کی قسم۔ تمام زندگی کی قسم۔ کہیں اس نے ڈویژن نہیں پیدا کیا، کہیں تقسیم کر کے نہیں کہا 40 سال بعد کی قسم، 40 سال پہلے کی قسم، تیرے بچپن کی قسم، تیری نوجوانی کی قسم، نہ، پوری زندگی کی قسم کھانا یہ بتلاتا ہے کہ اگر سرکار کی پوری زندگی میں ذرہ برابر نقص اور عیب ہوتا، خدا پوری زندگی کی قسم نہ کھاتا۔ اور قسم بھی کیسی کھاتا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس سرزمین مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، سرزمین کعبہ کی قسم نہیں کھاؤں گا جب تک تیرے قدم اس سرزمین پر نہیں آ جائیں گے۔ میری بات پہ غور کیجئے گا، تیرے قدم زمین پر آئیں گے، چلتے پھرتے نظر آئیں گے، تو میں اس سرزمین مکہ و کعبہ کی قسم کھاؤں گا۔ کیوں میرے محترم سامعین؟ قدم تو لائق قسم نہیں ہوتے، کیا ہوتے ہیں؟ ارے دنیا سر کی قسمیں کھاتی ہیں پیروں کی؟ میرے خیال میں شاید زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ قدم اور سر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ پتہ ہے جی سارے ہم توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نسیم صاحب السلام علیکم، اور میں نے ٹانگ سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ آپ کہیں بڑا بدتمیز آدمی، سلام کرتا ہے ہاتھ سے، جواب دیتا ہے ٹانگ سے، حالانکہ آپ کی زیادتی نہیں ہے۔ اگر میں نے سر ہلایا وعلیکم السلام وعلیکم السلام، اب آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ سر بھی میرا، ٹانگ بھی میری، دونوں ایک ہی جسم میں رہنے والے ہیں، یہ نہیں ہے؟ مگر سر ہلے تو خوش اور ٹانگ ہلے تو ناراض، کیوں؟ آپ کہتے ہیں سر والے کی عزت ہوتی ہے، پیر والے کی نہیں ہوتی۔ نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھے۔
بھائی ایمان سے بتائیں، یہ سر والا اتار کے میں آپ کے قدموں پہ رکھ دوں تو پچھلے گناہ بھی معاف نہیں کر دیں گے؟ آپ کر دیں گے نا؟ اور اگر پیر والا اتار کے سر پہ رکھ دوں، مار ڈالو گے جان سے، یہاں پھر کوئی نہیں مجھے آنے دے گا۔ مگر اللہ کہتا ہے دیکھ، تیرے قدم اور ہیں، میرے حبیب کے قدم اور ہیں، تیرے قدم بیجا اٹھیں تو جوتیاں کھائیں، اور میرے محمد کے قدم کعبے کی زمین پہ آئے تو میں اللہ قسمیں کھاؤں۔ او میرے سنی شیعہ بھائیوں، مجھے سوچ کے بتانا، قدم لائق قسم نہیں ہوتے، لیکن اگر محمد مصطفیٰ کسی زمین پہ قدم رکھ دے تو وہ زمین قابل قسم بن جائے۔ اب اگر وہ کسی منہ میں زبان رکھ دے، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ مسئلہ کیا ہوا، یہ نبی اکرم میں نقص اور عیب ہمیں کیوں نہ نظر آئے، یہ باقی فقہا کو کیوں نظر آنے شروع ہو گئے، کبھی صحو کا، کبھی نسیان کا، کبھی بھول کا، کبھی چوک کا، یہ نقص کیوں نظر آیا؟ اس کا تجربہ مجھے منڈی بہاؤالدین میں ہوا، توجہ چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں منڈی بہاؤالدین آیا نا، تقریر کر کے میں چلا گیا تو منڈی کے چوک میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تقریر میں یہ کہنا شروع کیا کہ مولوی آیا تھا نسیم عباس، منہ اس کا ٹیڑھا تھا، سر اس کا گنجا تھا، ٹانگ اس کی لنگڑی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں، اتنے میں بھائی ریاض صاحب گزرے، انہوں نے کہا کیوں جھوٹ بولتا ہے، یہ نقص اس میں نہیں تھا۔ اس مولوی نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس دلیل ہے، ثبوت ہے۔ انہوں نے جیب سے نکالا بٹوا، بٹوے سے نکالی میری تصویر، کہا دیکھ یہ اس کی تصویر میرے پاس ہے، اگر اس کے چہرے میں ذات میں عیب ہوتا تو اس کی تصویر میں بھی ہوتا۔ بھائی ایمان سے بتائیے، اگر یہ تصویر نہ دکھاتے تو عیب لگانے والا مجھ پر عیب لگاتا یا نہ لگاتا؟ میرا عیب کس نے دھویا؟ تصویر نے دھویا۔ معلوم ہے تصویر ہوگی عیب نہیں لگے گا، تصویر نہیں ہوگی عیب لگایا جائے گا۔ محمد عربی کی ذات پر سہو، نسیانو، ہزیان اور بھول جانے کے عیب انہوں نے لگائے ہیں جن کے پاس محمد کی کوئی تصویر نہ تھی۔ ہم نے نہ لگائے، ہمارے پاس اس کی 1 درجن کاپیاں تھیں۔ ہمارے پاس اس کی 12 تصویریں تھیں، ایک صورت، ایک سیرت، ایک خصلت، ایک عفت، ایک وفا، ایک ارتقاء، ایک بلندی، ایک پیشوائی، ایک شرافت، ایک انسانیت۔ ایک کو ہٹاؤ دوسرے کو بٹھاؤ، اس کو ہٹاؤ چوتھے کو بٹھاؤ، اس کو ہٹاؤ 10ویں کو بٹھاؤ، اس کو ہٹاؤ 12ویں کو بٹھاؤ۔ مجال ہے جو کہیں فرق نظر آ جائے۔ تھک تو گئے ہیں آپ، مگر تکلیف میرے ساتھ کر لیں۔ چلیں چلیں، ابھی تجربہ کرائے دیتا ہوں۔ بڑے کو ہٹا دو، چھوٹے کو لٹا دو، چادر کو اڑا دو، پہچان جائیں تو مجھے پکڑ لو۔ یہ 53 سال کامل محمد مصطفیٰ کو دیکھنے والے کیا اتنے بے عقل ہو گئے تھے کہ ساری رات کوہنیاں مار مار کے کہتے رہے ھذا محمد النائم، یہ تو ہمارا محمد سو رہا ہے، یہ ہمارا محمد سو رہا ہے۔ یہ ساری رات کیوں دھوکے میں پڑے رہے؟ کس لیے دھوکے میں پڑے رہے؟ صرف اس لیے کہ آج چہرے سے نور بھی وہی نکل رہا تھا جو حضور کی پیشانی سے نکلا کرتا تھا، اور آج خوشبو بھی وہی آ رہی تھی جو سرکار کے بدن سے آیا کرتی تھی۔ اسی لیے کہا تھا میرے بھائی علی، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ غور ہے یہ نہیں صاحبہ؟ بس ختم کیا میں نے بیان کو۔ اور کیسی تصویریں تھیں خدا کی قسم۔ ارے میں کہتا ہوں بڑے بڑے دلیر موجود تھے، پیغمبر کسی اور کو بھی لٹا سکتے تھے، لیٹ جاؤ۔ مگر مسئلہ دنیا سمجھتی ہے شاید علی نے سو کر نبی کی جان کو بچایا۔ یہاں جان بچانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ جس خدا نے اب تک جان بچائی ہے وہ ایک رات بچا نہیں سکتا تھا؟ بولے بچا سکتا تھا نا، مگر مسئلہ جان بچانے کا نہیں تھا، مسئلہ ہے ان امانتوں کے پہنچانے کا جو پیغمبر کے پاس انہی افراد کی محفوظ ہیں جو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔
میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے مذاہب عالم کو، وہ ہندو دھرم ہے، وہ سکھ دھرم ہے، وہ جین مت کے ماننے والے ہیں، وہ بدھ مت کے ماننے والے ہیں، مجھے اپنے مذہب کا کوئی ایسا رہنما دکھا دیں کہ قتل کے ارادے سے آیا ہو اور قاتل کی امانتیں مقتول ہی کے پاس محفوظ ہوں۔ اس سے بڑا امین کون ہوگا؟ اس سے بڑا معصوم کون ہوگا؟ گویا ضمیر شرک بھی یہ سمجھتا تھا، قاتل کا ضمیر بھی یہ سمجھتا تھا قتل ہو سکتا ہے مگر امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، اسی لیے کسی اور کو نہیں لٹایا۔ پیغمبر نے اپنے بھائی کو کہا آ جاؤ، کیوں؟ اس کا پتہ صبح کو چلا۔ کسی اور کو لٹا دیتے، یہی کافر کہتے واہ واہ، جسے ساری زندگی امین سمجھتے رہے ہماری امانتیں خطرے میں ڈال گیا، ایسوں کے حوالے کر کے چلا گیا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور لیکن جب میرے مولا علی نے صبح امانتیں تقسیم کی تو زبان پر ہر ایک ہی جملہ تھا، واقعاً امین تھا، واقعاً مقدس رسول ہے۔ جیسے محفوظ ہاتھوں سے امانتیں لی تھیں ویسے ہی محفوظ ہاتھوں سے اس نے واپس کرائی ہیں۔ اب اس سے زیادہ تصویر کون سی ہوگی؟ یعنی جیسا اس کا ہاتھ ہے ویسے ہی علی کا ہاتھ ہے۔ زبان کفر بھی اقرار کر گئی کہ جیسے وہ معصوم ہاتھ ویسے یہ معصوم ہاتھ، نہ وہاں امانت میں خیانت کا شائبہ اور نہ یہاں اندیشہ کہ امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ بس بیان میرا ختم ہو گیا۔ کیوں میرے محترم سامعین، میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ امین رسول جو ایک رات شہر چھوڑتے وقت، وہ امین رسول، وہ معصوم امین جو ایک رات شہر چھوڑتے وقت مشرکوں کی امانتیں غیر معصوم ہاتھوں میں دے کر نہیں جاتا، وہ دنیا چھوڑتے وقت اللہ کی دین جیسی امانت غیر معصوم ہاتھوں میں دے کے کیسے جا سکتا تھا؟ یہ سمجھا دیں آپ۔ توجہ ہے دوستو یہ نہیں؟ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری شرعی اصطلاحات میں اور ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے کہ نبی ہر اعتبار سے معصوم ہے، ہر اعتبار سے معصوم ہے۔ اور عزیزان من، بس ختم ہو گیا میرا بیان۔ خدا جانتا ہے یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ نبی سے کسی قسم کا عیب ہو سکتا ہے، سہو و نسیان ہو سکتا ہے، یا یہ کہ وہ بالکل ہم جیسے ہو سکتے ہیں، نہ عقلی طور پہ ہم جیسے، نہ شرعی طور پہ ہم جیسے۔ عقلی طور پر تو اس لیے نہیں اور شرعی طور پر اس لیے نہیں کہ میرا کلمہ ہی اور ہے، نبی کا کلمہ ہی اور ہے۔ ہمارا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، مگر نبی کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انی رسول اللہ۔ ہم پر 5 نمازیں واجب شرعی طور پر، نبی پر 6 نمازیں واجب ہیں کہ اے رسول تم تہجد بھی پڑھو۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے امیر بلائے، کبیر بلائے، چیف ایگزیکٹو سے لے کر پریزیڈنٹ تک بلائیں، میں نماز نہیں توڑوں گا، مگر نبی کے لیے ارشاد ہوتا ہے جو ہی میرا رسول آواز دے نماز توڑ دو اور اس کی آواز پہ لبیک کہو۔ آپ 4 شادیاں تک کر سکتے ہیں شرعی طور پر، بشرطے کہ عدالت کو برقرار رکھیں اور پہلی بیگم صاحبہ اور یونین کونسل کے چیئرمین اجازت دے دیں، مگر نبی کسی سے اجازت لینے کا پابند نہیں۔ میرے مرنے کے بعد بیوی جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، مگر نبی کی بیوی کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں شرعی طور پر پیغمبر ہم سے کتنے الگ الگ ہیں، اور عقلی طور پر بظاہر دیکھنے میں اس کے اعضاء اور ہمارے اعضاء ایک جیسے ہیں تو دنیا نے سمجھ لیا کہ وہ بالکل ہم جیسے ہیں۔ نہیں دوستو، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے ہاتھ وہ ہیں جب چاہے کوئی مروڑ کے 2 گھونسے مار کے توڑ دے، مگر نبی کے ہاتھ وہ ہیں اشارہ کرے تو بادل آ جائے، چاند کو دکھلا دے شق ہو جائے، ابو جہل کی طرف بڑھا دے چہرہ فق ہو جائے۔ اور ہمارے دانت وہ ہیں کہ جب چاہے کوئی بس اسٹینڈ پر آ کر انگلی پر ملی ہوئی دوا لگا کر نکال کے باہر پھینک دے، اور مزے کی بات یہ ہے صحت مند نکال دیتا ہے، وہ درد والا وہیں ٹھکا رہتا ہے۔ کئی لڑائیاں ہوتی دیکھی میں نے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر نبی کے دانت وہ ہیں
کہ اگر اندھیری کوٹری میں مسکرا دیں تو ام المومنین حضرت عائشہ کو گمشدہ سوئی مل جائے اور جناب خدیجہ کو یکسوئی مل جائے. ہمارا لعاب دہن وہ ہے. تھوک دیں تو گورنمنٹ کو بورڈ لگانے پڑتے ہیں، تھوکنا منع ہے، ٹی بی پھیلتی ہے. اور نبی اکرم کا لعاب دہن وہ ہے، کھارے پانی میں ڈالیں کھارا پن دور ہو جائے، علی کی آنکھ میں لگا دیں سرخی کافور ہو جائے، صحابی کے زخم پر لگا دے سانپ کا کاٹا دور ہو جائے، اور حسین کو چسا دیں تو علم کا تور ہو جائے. ہمارے بال وہ ہیں کہ سر پہ نہ ہو تو بے بال سر وبال نظر آتا ہے، مگر نبی کے بال وہ اچھا. ہمارے بال جب چاہے نائی کاٹ کے جہاں مرضی پھینک دے، قدموں کے نیچے آتے پھریں، مگر نبی اکرم کے بال وہ ہیں کہ اگر خالد بن ولید اپنی ٹوپی میں رکھ لے، جس جنگ میں جائے فاتح بن کے آئے، ہرقل اپنے تاج میں رکھ لے، درد سر سے شفا یاب ہو جائے، ابو صالح کے گھر میں رہ جائے، فرشتے تمام رات تسبیح و تقدیس کرتے رہیں. سمجھ میں نہیں آتا یا رسول اللہ، جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہو. بظاہر دیکھنے میں ان کی آنکھیں اور ہماری آنکھیں ایک جیسی نظر آتی ہیں، مگر زمین و آسمان کا فرق ہے. میری نگاہیں کچھ دیکھتی ہیں، حقیقت کچھ ہوتی ہے. میں دیکھتا ہوں دھوپ میں ایک رنگ ہے، حالانکہ اس میں 7 رنگ ہیں. میں دیکھتا ہوں دور سے مجھے دریا ٹھاٹھے مارتا نظر آتا ہے، قریب جاتا ہوں تو ریت چمک رہی ہوتی ہے. رات کو بادل چل رہے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے چاند بھاگا چلا جا رہا ہے. ایک اسٹیشن پر 2 پلیٹ فارم پر 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، دوسری گاڑی چل پڑی، معلوم ہوتا ہے ہماری گاڑی چل رہی ہے. بھئی یہ تو روزمرہ کی باتیں آپ نے سنی نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے حقیقت کچھ ہوتی ہے، آنکھ کچھ کہتا ہے، دل کچھ کہتا ہے. مگر نبی اکرم کے لیے ارشاد ہوتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآہ، میرا حبیب تیری نگاہیں اصل حقیقت دیکھتی ہیں، کبھی تیرا دل تیری نگاہوں کی تردید نہیں کرتا. اب آپ سمجھیں یہی راز تھا، یہی سر تھا، یہی رمز مخفی تھا جسے دنیا نہ سمجھ سکی. یا رسول اللہ یہ مسجد مدینہ ہے، یہ بچوں کے کھیل کا میدان ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ بچوں کا مشغلہ ہے. یہ کون آ کر بیٹھ گیا آپ کے کاندھے پر؟ یہ کس کے لیے سجدے کو طول دینا شروع کر دیا آپ نے؟ اتار دیجئے، بچہ ہی تو ہے. آواز آئے گی تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. تو صرف نواسا دیکھ رہا ہے، میں بانی لا الہ دیکھ رہا ہوں. تو میری بیٹی کا جگر دیکھ رہا ہے، میں دین کا لنگر دیکھ رہا ہوں. تو فقط حسین دیکھ رہا ہے، میں شہید کونین دیکھ رہا ہوں. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری بیٹی آ رہی؟ لوگ بیٹی کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں، مگر کبھی کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال نہیں کرتے. یا رسول اللہ پھر آپ کیوں استقبال کر رہے ہیں؟ کہ تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں. یہ صرف بیٹی نہیں آ رہی، یہ حوروں کی تاجدار ملکہ آ رہی ہے، یہ حوران انسی آ رہی ہے، یہ ابیہا آ رہی ہے، یہ نور دیدہ نبوت ہے، یہ محرم اسرار شہادت ہے، یہ لنگر سفینہ امامت ہے. یہ وہ آ رہی ہے جو ذات میں بطول ہے اور بات میں رسول ہے. اگر بیٹی سمجھ کر میں استقبال کرتا، ہر باپ پر واجب ہو جاتا قیامت تک کھڑے ہو کر بیٹیوں کا استقبال کریں. یہ بیٹی نہیں ہے، اس نے مجھے وہ پیار دیا ہے، وہ پیار دیا ہے کہ اس نے ماں کی محبت جو مجھے نہ مل سکی وہ اس بیٹی نے عطا کی ہے. اسی لیے ارشاد فرماتے تھے کہ دن بھر کا میں تھکا ہوا، پتھر کھائے ہوئے، زخم اٹھائے ہوئے، کانٹوں پہ چلے ہوئے، تبلیغیں کرتے ہوئے گھر لوٹتا تھا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ کر نہ صرف میری تھکاوٹ ختم ہو جاتی تھی بلکہ مجھ میں پھر سے جوش تبلیغ پیدا ہو جاتا تھا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیوں جوش تبلیغ پیدا ہو جاتا تھا؟ اس لیے کہ سیدہ کے چہرے پر پھیلی ہوئی امامت کی چاندنی یہ بتلاتی تھی کہ بابا آپ پرواہ نہ کریں، رسالت اور اسلام پہنچانا آپ کا کام ہے، بچانا میرا اور میری اولاد کا کام ہے. اور یہی سبب تھا کہ جب بچانے کا وقت آیا تو سوائے شہزادی کے کوئی
کسی کی نسل آگے نہ آئی. چکی پیسنے والی ماں کا بیٹا اٹھا, مزدور باپ کا مزدور بیٹا آگے آیا, اور اس نے آواز دے کر کہا, نانا یہ تو نے سجدے میں طول دے دے کر مجھے درس دیا تھا, 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا تھا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ 70 کا بدلہ اگر میں نے 72 سے نہ اتارا تو مجھے حسین نہ کہیے گا. اور نانا سجدہ آپ نے بھی کیا اور میں بھی کروں گا, آپ نے کتنا ہی طول دیا ہو سجدے کو, مگر سجدے سے سر تو اٹھا لیا, اپنی مرضی سے سر رکھا, اپنی مرضی سے سر اٹھایا, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں سر رکھوں گا اپنی مرضی سے, مگر اپنی مرضی سے اٹھاؤں گا نہیں. میرے سنی شیعہ دوستو, سجدہ کب مکمل ہوتا ہے؟ جب مرضی سے رکھیے اور مرضی سے اٹھا لیجئے. حسین نے مرضی سے تو رکھا, آج تک مرضی سے سر اٹھایا نہیں. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے علماء کا یہ تجزیہ ہے کہ سب کے سجدے ختم ہو گئے, حسین کا سجدہ آج بھی چل رہا ہے. اس لیے کہ سجدہ حسین نے نہیں سر اٹھایا مرضی سے, سجدے سے قاتل نے اٹھایا, اس کے خنجر نے اٹھایا. بس بیان ختم میرا, باقی مصائب آنے والے حضرات سے سن لیجئے گا. میں صرف اتنا آپ سے پوچھ کے اجازت چاہتا ہوں, مجھے آپ بتائیے پیغمبر سے بڑا کون عبادت گزار گزرا ہوگا؟ لیکن عبادتیں کرنے کے بعد پیغمبر سید المرسلین بنے, علی سے بہتر کون سجدہ گزار ہوگا؟ عزیزو, سید الاولیاء بنے. امام حسن نے جیسا سجدہ کیا کہ زخمی باپ کا تصور بھی ذہن میں نہ لائے, جماعت کی تکمیل کی, سیدہ شباب اہل الجنہ کہلائے. اور حسین کا سجدہ لاجواب سجدہ, زیر خنجر قاتل سجدہ. خدا کی قسم پھر بھی سید الشہداء کہلائے. اب مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیجئے اور میں اجازت لیتا ہوں آپ سے. اتنے سجدہ کرنے والوں میں آدم سے لے کر مولا حسین تک آ جائیے, اتنے سجدہ کرنے والوں میں سید الساجدین کون بنا؟ بھئی یہ بتا دیں آپ مجھے, زین العابدین کون بنا؟ خدا جانے اس حسین کے بیٹے نے کیسا سجدہ کیا. شاہ جی جیسے امام حسین سجدہ دیتا ہے بہنا پردے چاہاں, جیسے سجاد سجدہ دیتا ہے بہنا دیتے ماوا دیتا. اللہ بھائی آپ کو سلامت رکھے کہ حسین کا سجدہ تھا تو بھائی ریاض فرما رہے ہیں بہنیں پردے میں تھی, اور جب سید الساجدین نے سجدہ کیا اور پھر حسین کا سجدہ ٹھیک ہے خنجر کے نیچے سجدہ تھا, خنجر کے نیچے سجدہ تھا, مگر ہاتھ تو کھلے ہوئے تھے. اور جب بیمار نے سجدہ کیا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گلے میں توق, اور سجدہ ایک جگہ نہیں, کبھی بازار میں سجدہ, کبھی دربار میں سجدہ, کبھی وادی پرخار میں سجدہ. اور جب سجدے میں سر رکھتے تھے کوئی توق کھینچ رہا ہے, کوئی زنجیر کھینچ رہا ہے, کوئی بیڑیاں ہلا رہا ہے. آسمان کو رخ کر کے کہتے ہیں پروردگارا تیرے قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ بھی نہیں کرنے دیتے. خدا جانتا ہے فضائیں گونجنے لگیں, سجدے سے سر اٹھا لے, میں اللہ گواہی دیتا ہوں بے شک تو سید الساجدین, میں اللہ گواہی دیتا ہوں بے شک تو زین العابدین. سبحان اللہ, کیا معرفت بھرا جملہ کہا ہے بھائی ریاض صاحب نے کہ اللہ کہتا تھا زین العابدین فکر نہ کر, آج جدھر جدھر تیرا رخ مڑتا جائے گا میرا قبلہ مڑتا چلا جائے گا, تو سجدہ کر. میں کہتا ہوں امام زین العابدین کا سجدہ. دیکھیے دوستو, 3 حالتیں اگر اکٹھی ہو جائیں انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا. زبردست زلزلہ آ جائے, مکان گر رہے ہوں, انسان کو اپنی جان بچانے کی فکر ہوتی ہے, کچھ یاد نہیں رہتا. یا زبردست طوفان آ جائے,
ریت اڑ اڑ کر آنکھوں میں پڑ رہی ہو, نظر کچھ نہ آ رہا ہو, آدمی اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتا ہے, یا خدا نخواستہ چاروں طرف سے آگ میں گھر جائے, کچھ یاد نہیں رہتا, کہتا اپنی جان بچاؤ. مجھے اسی امام کی مظلومیت کی قسم ہے, شام غریباں اس پر تینوں حالتیں اکٹھی ہو گئی. زمین کو زلزلے پہ زلزلے آ رہے تھے, سیاہ طوفان پہ طوفان چل رہا تھا, چاروں طرف آگ تھی, بیچ میں بیمار تھا, سجدے میں سر تھا. میری شہزادی کہتی ہے جب میں بیمار کو شعلوں سے گزر کر اٹھانے گئی تو میں نے دیکھا ہر طرف آگ تھی, بیچ میں بیمار تھا, سجدے میں سر تھا, زبان پہ تھا سبحان رب العلا و بحمدہ, سبحان رب العلا و بحمدہ. اور لو آخری فقرہ کہوں, اب اسی بیمار کی زبانی سنیے. بیمار کہتے ہیں ٹھیک ہے میں سید الساجدین ہوں, مگر میرے سجدے تو کچھ بھی نہیں ہے ان سجدوں کے مقابلے میں جو میری پھوپھی نے کیے. سنیے, ارشاد فرماتے ہیں ما ترکت عمتی نافلۃ اللیل ولو کانت علی قطب الجمل, میں نے تو سجدے زمین پر کیے ہیں, میری پھوپھی نے کربلا سے شام تک اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سجدہ کیا. میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ضرور ہیں مگر ڈھیلی ہیں, اور جب میری پھوپھی نے سجدہ کیا, ماتھا ہے ننگی پیٹھ پر اور ہاتھوں کی پوزیشن کوئی ذاکر پڑھتا نہ پڑھتا میں, مگر میرا 12واں امام فرماتا ہے میرا سلام ہو اس سجدہ گزار دادی پر جس کا سر سجدے میں تھا, ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے, زبان پر تھا سبحان رب العلا و بحمدہ, سبحان رب العلا و بحمدہ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب.